تہران کے بہت مشہور روزہ خان خطیب عالم دین استاد حسین انصاریان مرکزی خطیب تھے ایران کے. ان کو سننے کے لیے جمع غفیر آتا تھا. استاد انصاریان تہران کی مرکزی امام بارگاہ میں بی بی زہرا کے مصاحب پڑھ رہے تھے. استاد نے پڑھ دی زہرا کی شہادت. مجلس تمام ہو گئی. استاد امام بارگاہ کے حجرے میں چلے گئے, جا کے بیٹھ گئے. امام بارگاہ خالی. ایک شخص کی چیخوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی. استاد نے مجلس کے کافی دیر بعد جب مسلسل گریے کی آواز سنی تو انہوں نے امام بارگاہ کے منتظمین سے کہا, کون شخص ہے جو ابھی تک رو رہا ہے؟ کہنے لگے استاد کئی بار گئے, ایک بوڑھا ہے جو بیٹھا ہے امام بارگاہ میں, اس کی چیخیں ختم نہیں ہو رہی. استاد نے کہا مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ. استاد انصاریان اپنی جگہ سے اٹھے, اس بزرگ کے پاس آئے, زمین پہ بیٹھے, سینے سے لگایا, بی بی زہرا کا پرسہ دیا, بی بی فاطمہ کی تعزیت کی. کرنے کے بعد ماتھا چوم کے کہنے لگے مجھے بتا سکتا ہے کون سا ایسا جملہ ہے جو تجھے ابھی تک رلا رہا ہے؟ اس نے چیخیں مارتے ہوئے استاد کی طرف دیکھا. اس نے کہا میں نے زندگی میں پہلی بار زہرا کی شہادت سنی ہے. استاد تو نے ممبر پہ جملہ پڑھ دیا ہے کہ فاطمہ کی پسلیاں شہید ہو گئی تھی. استاد نے کہا ہاں میں نے جملہ پڑھا ہے. کہنے لگا میں پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں, میں ہڈیوں کے مرض کا علاج کرتا ہوں. مجھے قرآن کی قسم ہے کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اسے سانس لیتے بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ جانے اتنے دن محمد کی بیٹی کس حال میں زندہ, اتنے دن زندہ رہی. جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں اس سے تو سانس بھی نہیں لیا جاتا, اتنے دن زندہ کیسے رہی؟ کتنی تکلیف میں رہی محمد کی بیٹی, کتنی تکلیف میں رہی محمد کی بیٹی. تمہارے چیخوں کی شور, تمہارے گریے کی آواز نے مجھے جملہ پورا نہ پڑھنے دیا. جب اس نے کہا نا کہ استاد میں ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے ایک پسلی ایک ہڈی ٹوٹ جائے مریض کو سانس لیتے تکلیف ہوتی ہے, مجھے بتا فاطمہ اتنے دن زندہ کیسے رہی؟ حسین انصاریان نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی. استاد چیخ مار کے رو کے کہنے لگے پوری روایت پڑھ دیتا ہوں. ہر روز بابے کی قبر پہ جا کے رو کے کہتی بابا میں مرنا چاہتی ہوں, بابا اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی, بابا تیری زہرا بڑی زخمی ہو. اپنے منہ سے موت مانگی ہے محمد کی بیٹی. ایک روایت اور پر مولا امیر المومنین کبھی کبھی منبر میں بیٹھے ہوئے زہرا کی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رونا شروع. صحابہ پوچھتے یار آپ ہاتھوں کو دیکھ کے رو؟ علی کہتے کیا فائدہ ان ہاتھوں, زہرا زخمی چلی گئی. کیا فائدہ علی تیرے ہاتھوں کا؟ حسرت علی کے دل میں تھی, کاش مجھے نبی رسول نے مجھے تلوار نیام میں رکھنے کا حکم نہ دیا ہوتا. میں ان سے پوچھتا یہ زہرا کے دروازے پہ اونچی آواز میں بولے کیسے؟ حسرت بابے کی دل میں رہ گئی. علی ہو گئے ضعیف, آ گیا دنیا میں عباس. آخری روایت سنا, علی کی دل میں رہ گئی, عباس دنیا میں آ گئے. عباس زہرا کی بیٹیوں کی گود میں پلنا شروع ہوا. ایک دن بی بی ام البنین کے پاس گود میں آ کے عباس رو کے کہتے ہیں اما ام البنین میں بہنوں کے ساتھ رہتا ہوں, گھر میں رہتی ہیں تو چپ رہتی ہیں, یہ بقیہ میں جا کے روتی کیوں ہے؟ اما ام البنین مجھے بتا میری آقا زادی کو کس نے مارا؟ بی بی ام البنین عباس کے سوالوں پہ روتی تھی. رو کے ماں کا دامن تھام کے کہتا اماں آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں, یہ جملہ میں اپنے سردار حسین سے نہیں پوچھتا, مجھے آقا حسن سے ڈر لگتا ہے, میں علی کی بیٹیوں سے نہیں پوچھ سکتا. اماں مجھے بتا
ہماری آقازادی کو کس نے مارا تھا؟ ایک دن ام البنین نے سنا دی عباس کو زہرا کی شہادت. یہ روایت میں بڑی کم منبر پہ پڑھتا ہوں. عباس نے سن لی زہرا کی شہادت. بی بی ام البنین نے کہا غازی زخمی ہاتھوں سے تیرے لباس سیتی تھی. عباس زینب و کلثوم کہتی ہیں ہماری ماں ہمیں وصیت کر کے گئی تھی میرے بعد میرے عباس کا خیال رکھنا. عباس وہ تمہیں بڑا پیار کرتی تھی. جس دن عباس نے سن لی زہرا کی شہادت اس کے بعد عباس بقیہ میں جا کے روتے رہتے. بقیہ میں جا کے روتے رہتے. ایک دن مولا امیر المومنین گھر آئے. آخری جملے پڑھ رہا ہوں 2 یا 3 منٹ میں ختم ہونے لگی روایت. گھروں تک رونا, بستر تک رونا, ایام فاطمیہ میں یاد کر کر کے اس روایت کو رونا. مولا علی گھر آئے. بی بی ام البنین صحن میں مضطرب ہو کے چکر لگا رہی ہے. علی نے کہا ام البنین اس طرح آپ کی یہ کیفیت کیوں, اتنی بے چینی کا عالم کیوں؟ فرمایا علی صبح سے عباس گھر سے گیا ہے, مغرب ہو گئی ہے, عباس واپس نہیں آیا. یہ دیکھنا تھا مولا امیر المومنین نے اپنی تلوار دیوار پہ لٹکائی. اور ام البنین کیا خطرہ ہے عباس کو, وہ علی کا بیٹا ہے. ام البنین کہتی ہے نہیں یا علی مجھے حاسدین مدینہ سے خوف آتا ہے, یہ تیری دشمنی میں تیرے عباس سے کوئی بدلہ نہ لے لیں. یا علی میں بڑی بے چین ہوں. امیر المومنین نے فرمایا ام البنین تو بے چین نہ ہو, میں عباس کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں. علی مسجد میں گئے, مسجد خالی, عباس موجود نہیں. جب علی جنت البقیع میں پہنچے عباس زہرا کی قبر پہ بیٹھا ہوا تھا. عباس کو فاطمہ کی قبر پہ بیٹھا ہوا علی نے دیکھا. علی قریب آئے. جب مولا علی نے عباس کا چہرہ اپنی طرف کیا, عباس کی چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. عباس کے چہرے پہ ماتم کے نشان تھے. علی نے عباس کی بچپن میں یہ حالت دیکھی. علی نے غازی کو سینے سے لگایا, رو کے کہتا عباس تجھے کیا ہوا ہے؟ بابے کو زور سے دامن میں لیا. لوگ کہتے مجھے بتا دیا ہے ماں ام البنین نے, میں اس لیے قبر زہرا پہ آیا ہوں. یا علی مجھے ایک بار بتا دے, مجھے مدینے میں وہ بندہ دکھا جس نے حسین کی ماں کو تماچا